فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کی مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 20، پیج نمبر 282 سے۔ اس حالت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار اور اشرافات کا مرکز قرار پائے گا اور خدائی جذب سے مقام قرب تک ترقی کرے گا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں۔ نماز شب کی کیفیت، پیج نمبر 283۔ تہجد کی نماز 11 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح پڑھی جائے۔ بائیں معنی کے 8 رکعت کو تہجد کی نیت سے اور 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھے۔ تہجد کی نماز کے لیے کچھ آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں، جنہیں دعاؤں اور احادیث کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھا وسیلہ، جہاد اور شہادت، پیج نمبر 284۔ اسلام کو وسعت دینے اور کلمہ توحید کے بلند و بالا کرنے، اسلام کی شوکت اور عزت سے دفاع کرنے، قرآن کے احکام اور قوانین کی عملداری اور حاکمیت کو برقرار کرنے، ظلم اور تعددی سے مقابلہ کرنے، محروم اور مستضعفین کی حمایت کرنے کے لیے جہاد کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور نفس کے تکامل اور ذات الہی سے تقرب اور رجوع الی اللہ کا سبب ہے۔ جہاد کی فضیلت میں بہت زیادہ روایات اور آیات وارد ہوئی ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اپنے وطن سے ہجرت کر لی ہے اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ایک بلند و بالا مقام اور رتبہ رکھتے ہیں اور وہی نجات پانے والے لوگ ہیں۔ خدا انہیں اپنی رحمت اور رضوان اور بہشت کی کہ جس میں دائمی نعمتیں موجود ہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہے۔ وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی جزا اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر بہت زیادہ ثواب دیے جانے میں برتری اور بلندی دی ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت کا ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام باب المجاہدین ہے۔ جب مجاہد بہشت کی طرف روانہ ہوں گے تو وہ دروازہ کھل جائے گا، جبکہ جانے والوں نے اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر ڈال رکھا ہوگا۔ دوسرے لوگ قیامت کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی اور نیک موجود ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ کے راستے میں مارا جائے کہ پھر اس سے بالاتر اور کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں شہادت پالے تو خداوند عالم اسے اس کا کوئی گناہ یاد نہیں دلائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم شہید کو 7 چیزیں عنایت فرمائے گا۔ نمبر 1، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ بہتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، شہادت کے بعد اس کا سر 2 حوروں کے دامن میں قرار دیتا ہے اور وہ اس کے چہرے سے غبار کو ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں
تم پر شاباش ہو، وہ بھی ان کے جواب میں ایسا کہتا ہے۔ نمبر 3، اسے بہشت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 4، بہشت کے خزانچی اس کے لیے بہترین عطر اور خوشبو پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے جسے چاہے انتخاب کر لے۔ نمبر 5، شہادت پانے کے وقت وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے۔ نمبر 6، شہادت کے بعد اس کی روح کو خطاب ہوتا ہے کہ بہشت میں جس جگہ تیرا دل چاہتا ہے گردش کر۔ نمبر 7، شہید اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس میں ہر پیغمبر اور شہید کو آرام اور سکون ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، خداوند عالم مومنین کے جان اور مال کو خریدتا ہے تاکہ اس کے عوض انہیں بہشت عنایت فرمائے۔ یہ وہ مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو توریت اور انجیل اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے؟ تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو کہ جو تم نے خدا سے کر لیا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ایک بڑی لطیف اور خوش کن آیت ہے کہ جو لوگوں کو عجیب اور لطیف اور ظریف انداز سے جہاد کا شوق دلاتی ہے۔ ابتدا میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مال اور جان کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض ان کو بہشت دیتا ہے۔ یہ کتنا بہترین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو غنی مطلق اور جہان کا مالک ہے، وہ خریدار ہے اور فروخت کرنے والے مومنین ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن چیزوں پر معاملہ کیا ہے وہ مومنین کے مال اور جان ہیں، اور اس معاملے کا عوض بہشت ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ توریت اور انجیل اور قرآن یعنی 3 آسمانی بڑی کتابیں ہیں جن میں اس طرح کا ان سے وعدہ درج کیا گیا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ کس کو پیدا کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر وعدے پر عمل کرے۔ آخر میں خدا مومنین کو خوشخبری دیتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نیک بختی اور سعادت ہے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو خدا کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں مقامات عالیہ کو ثابت کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں روزی پاتے ہیں۔ لفظ اندھم جو اس آیت میں ہے وہ بلند و بالا مقام کی طرف اشارہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کا زندہ رہنا شہید کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انسان زندہ ہیں، لیکن شہدا کی خصوصیت یہ ہے کہ شہید اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین مقامات اور درجات میں زندہ رہتا ہے، اور انہی مقامات عالیہ میں روزی دیا جاتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ ان مقامات میں روزی دیا جانا دوسروں کے ساتھ مساوی اور برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت بہت بڑی قیمتی اور بڑی عبادت ہے۔ عارف اس ممتاز راستے میں عالی مقامات تک جا پہنچتا ہے۔ اس بزرگ عبادت کو دوسری عبادت سے 2 چیزوں کی وجہ سے خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے۔ پہلی، مجاہد انسان کی غرض اور غایت اپنے ذاتی مفاد اور لواحقین کے مفاد کو حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ کوتاہ نظر اور خود خواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جہاں میں خدا خواہ ہوا کرتا ہے۔ مجاہد انسان کلمہ توحید اور اسلام کی ترویج اور وسعت کو چاہتا ہے، اور ظلم اور ستم اور استکبار کے ساتھ مبارزہ اور جہاد کرتا ہے، اور محروم طبقے اور مستضعفین سے دفاع کرتا ہے، اور اجتماعی عدالت کے جاری ہونے کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ غرض سب سے بلند اور بالا ترین غرض ہے، لہٰذا وہ اعلیٰ درجات اور مراتب کو پا لیتا ہے۔ دوسری، اثار کی مقدار۔ مجاہد انسان اللہ تعالیٰ سے تقرب اور اس کی ذات کی طرف سیر و سلوک کے لیے ارزش مند اور قیمتی چیز کا سرمایہ ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو تھوڑے سے مال سے درگزر اور صرف نظر کرتا ہے، اور اگر عبادت کرتا ہے تو تھوڑا سا وقت اور طاقت اس میں خرچ کرتا ہے۔
لیکن مجاہد انسان تمام چیزوں سے صرف نظر اور درگزر کرتا ہے اور سب سے بالا تر اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور اپنی تمام ہستی کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ مال اور جاہ و جلال، مقام اور منصب اور اہل و عیال اور رشتہ داروں سے صرف نظر کرتا ہے اور اپنی جان اور روح کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے، جس کام کو معتدین اور عارف لوگ پوری عمر کرتے ہیں۔ مجاہد انسان ان سب سے زیادہ تھوڑے سے وقت میں انجام دے دیتا ہے۔ مجاہد انسان کی عظیم اور نورانی روح کے لیے مادیات اور مادی جہان تنگ ہوتا ہے، اسی واسطے وہ شیر کی طرح مادی جہان کے پنجرے کو توڑتا ہے اور تیز پرواز کبوتر کی طرح وسیع عالم اور رضائیت الہی کی طرف پرواز کرتا ہے اور اعلیٰ مقامات اور مراتب تک اللہ تعالیٰ کی طرف جا پہنچتا ہے۔ اگر دوسرے اولیاء خدا ساری عمر میں تدریجاً محبت اور عشق اور شہود کے مقام تک پہنچتے ہیں تو مجاہد شہید ایک رات میں 100 سال کا راستہ طے کر لیتا ہے اور مقام لقا اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ ذکر اور ورد، قیام اور قعود کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا انسان زخم اور درد، سختی اور تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈتا ہے۔ ان دو میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جنگ اور جہاد کا میدان ایک خاص قسم کی نورانیت اور صفا اور معنونیت رکھتا ہے۔ شور و شغب اور عشق اور حرکت اور اثار کا میدان ہے۔ محبوب کے راستے میں بازی لے جانے اور ہمیشگی زندگی کا میدان ہے۔ مورچے میں بیٹھنے والوں کا زمزمہ ایک خاص نورانیت اور صفا اور جاذبیت رکھتا ہے کہ جس کی نظیر اور مثال مساجد اور معابد میں بہت کم حاصل ہوتی ہے۔ 5واں وسیلہ خدمت خلق اور احسان، پیج نمبر 289۔ خداوند عالم سے تقرب اور قرب صرف نماز اور روزہ، حج اور زیارت، ذکر اور دعا میں منحصر نہیں ہے اور نہ ہی مساجد اور معابد میں منحصر ہے، بلکہ اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دینا اور احسان اور نیکوکاری، مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی، جب اس میں قصد قربت ہو تو وہ بھی بہترین عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنانا اور نفس کی تکمیل کرنا اور نفس کی تربیت کرنا اور ذات الہی کے تقرب کا موجب ہوتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اللہ کا قرب اور سیر و سلوک اور تعبد کے معنی لوگوں سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے لوگوں میں رہ کر لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی انجام دینا اور مومنین کی ضروریات کو پورا کرنا اور انہیں خوش کرنا، محروم طبقے کا دفاع، مسلمانوں کے امور میں اہتمام کرنا اور ان کے مصائب کو دور کرنا اور خدا کے بندوں کی مدد کرنا، یہ تمام اسلام کی نگاہ میں ایک بہت بڑی عبادتیں ہیں کہ جن کا ثواب حج اور عمرے کے کئی برابر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق سینکڑوں احادیث پیغمبر اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مخلوق، میرے عیال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو میری مخلوق پر مہربان ہو اور ان کی ضروریات کے بجا لانے میں زیادہ کوشش کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اللہ کے اہل و عیال ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے اہل و عیال کو فائدہ پہنچائے اور ان کے دلوں کو خوشنود کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی مومن کا کسی دوسرے مومن کے سامنے مسکرانا ایک حسنہ اور نیکی ہوا کرتا ہے، اور اس کی تکلیف اور گرفتاری کو دور کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ خدا کسی ایسی چیز سے عبادت نہیں گیا کہ جو اس کے نزدیک مومن کے خوش کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کسی مومن کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے، اور جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا ہو اس نے خدا کو خوش کیا ہے،
اور جس نے خدا کو خوش کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 20 ایسے حج سے کہ جس میں 1,00,000 خرچ کیا ہو زیادہ محبوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمان کی ضرورت اور حاجت کے پورا کرنے میں کوشش کرنا خانہ کعبہ کے 70 دفعہ طواف کرنے سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو ان کی حاجات میں پناہ گاہ بنتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ احسان، نیکوکاری، اللہ کے بندوں کی خدمت، لوگوں کے مصائب دور کرنے میں کوشش اسلام کی نگاہ میں ایک بہت بڑی عبادت شمار ہوتے ہیں کہ اگر انسان اسے کثرت قربت سے بجا لائے تو یہ تکمیل نفس اور اس کی تربیت اور قرب الہی کا وسیلہ بنتا ہے۔ افسوس ہے کہ اکثر لوگ صحیح اسلام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس بہت بڑی اسلامی عبادت سے غفلت برتتے ہیں اور عبادت اور قرب الہی کو فقط نماز، روزہ، دعا اور زیارت، ذکر اور ورد میں منحصر جانتے ہیں۔ چھٹا وسیلہ دعا، پیج نمبر 291۔ تکمیل روح اور قرب خدا کی بہترین عبادت اور سبب دعا ہے، اسی لیے خداوند عالم نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے مجھ سے مانگو اور دعا کرو تاکہ میں تمہیں عنایت کروں۔ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلدی اور خواری کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تذرع اور مخفی طور سے خدا سے مانگو، یقیناً خدا تجاوز اور ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور فرمایا اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو، ان سے کہہ دو کہ میں ان کے نزدیک ہوں، اگر مجھے پکاریں تو میں ان کا جواب دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کی روح اور مغز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، خدا کو پکار اور یہ نہ کہے کہ بس کام ختم ہو چکا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبھی دعا کو ترک نہ کرو کیونکہ تم ایسا عمل پیدا نہیں کرو گے جو دعا سے زیادہ تقرب کا موجب ہو، یہاں تک کہ معمولی چیزوں کو بھی خدا سے طلب کرو اور ان کے معمولی ہونے کی وجہ سے دعا کرنے کو ترک نہ کرو، کیونکہ معمولی چیزوں کا مالک بھی وہی ہے جو بڑے امور کا مالک ہے۔ لہٰذا خدا کے بندوں کو دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ تمام وجود میں خدا کا محتاج ہے، بلکہ عین احتیاج اور فکر ہے۔ اگر ایک لحظہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیض قطع ہو جائے تو وہ نابود ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی بندے کو پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا بندے کو اس تکوینی اور طبعی احتیاج کو زبان سے اظہار کرنا چاہیے۔ اپنی احتیاج اور فکر اور بندگی کو عملی طور سے ثابت کرنا چاہیے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا اور مفہوم اور معنی نہیں ہے۔ انسان دعا کرنے کی حالت میں خدا کی یاد میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ راز اور نیاز کرتا ہے، اور تذرع اور زاری جو عبادت کی رسم ہے غنی مطلق کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دنیا جہاں سے اپنے فکر اور احتیاج کو قطع کرتا ہے، خیرات اور کمالات کے مرکز اور منبع کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے، عالم احتیاج سے پرواز کرتا ہے اور اپنی باطنی آنکھ سے جمال حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے لیے دعا اور راز و نیاز کی حالت ایک لذیذ ترین اور بہترین حالت ہوتی ہے۔ خدا کے نیک بندے اور اولیاء اسے کسی قیمت پر کسی قیمت سے معاملہ نہیں کرتے۔ صحیفہ، سجادیہ اور دوسری دعاؤں کی کتابوں کی طرف رجوع کیجیے کہ کس طرح ائمہ طہار علیہ السلام راز اور نیاز کرتے تھے۔ خدا سے ارتباط اور دعا کی قبولیت کی امید دعا کرنے والے کے دل کو کس طرح آرام اور دل کو گرمی دیتی ہے۔ اگر انسان مصائب اور مشکلات کے حل کے لیے خدا سے پناہ نہ مانگے تو کس طرح وہ مشکلات کا تحمل کر سکتا ہے اور زندگی کو گرم اور نرم رکھ سکتا ہے۔
دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کے وسیلے سے نا امید اور یاس کا مقابلہ کرتا ہے اور مشکلات کے حل کے لیے غیب کی خدا سے پناہ نہ مانگے تو کس طرح وہ مشکلات کا تحمل کر سکتا ہے اور زندگی کو گرم و نرم رکھ سکتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ جن کے وسیلے سے نا امیدی اور پاس کا مقابلہ کرتا ہے اور مشکلات کے حل کے لیے غیب کی طاقت سے مدد طلب کرتا ہے۔ پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام ہمیشہ اس ہتھیار سے استفادہ کیا کرتے تھے اور مومنین کو ان سے استفادہ کرنے کی سفارش کیا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ انبیاء کے ہتھیار سے فائدہ حاصل کرو۔ پوچھا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دعا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اپنے بندوں میں اسے زیادہ دوست رکھتا ہے جو زیادہ دعا کرتا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سحر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک دعا کیا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کی بڑی بڑی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ دعا ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کی روح ہے اور آخرت میں اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور مومن کی معراج ہے اور عالم قدس کی طرف پرواز ہے۔ روح کو کامل اور تربیت دیتی ہے اور قرب خدا تک پہنچاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے اور دعا دین کا ستون اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیک بختی اور سعادت کی چابی دعا ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو پاک اور تقویٰ والے دل سے ہو۔ خدا سے مناجات کرنا نجات کا سبب ہوتا ہے اور اخلاص کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے۔ جب مصائب اور گرفتاری میں شدت آ جائے تو خدا سے پناہ لینی چاہیے۔ لہٰذا دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کی شرائط موجود ہوں اور درست واقع ہو تو نفس کے کمال تک پہنچنے اور قرب خدا کا موجب ہوتی ہے، اور یہ اثر یقینی طور سے دعا پر مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا کے بندے کو کسی حالت اور کسی شرائط میں اس بڑی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی بغیر اثر کے نہیں ہوا کرتی، اگرچہ اس کا فوری طور سے ظاہر بظاہر اثر مرتب نہ ہو رہا ہو سکتا ہے کہ دعا کرنے والے کی خواہش اور سوال کو مؤخر کر دیا جائے یا دنیا میں بالکل پوری ہی نہ کی جائے، لیکن ایسا ہونا بھی بغیر مصلحت کے نہ ہوگا۔ کبھی مومن کی دنیاوی خواہش کے قبول کرنے میں واقعاً مصلحت نہیں ہوتی، خداوند عالم بندے کی مصلحتوں کو اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن بندے کو ہمیشہ اپنے احتیاج اور فقر کے ہاتھ کو قادر مطلق کے سامنے پھیلاتے رہنا چاہیے اور اپنی حاجتوں کو اس سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کی مصلحت ہوئی تو اسی دنیا میں اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے گا، لیکن خدا کبھی مصلحت دیکھتا ہے کہ اپنی بندے کی حاجت کو مؤخر کر دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ راز و نیاز اور مناجات کرے اور وہ اعلیٰ مقامات اور درجات تک جا پہنچے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مصلحت اس میں دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کو اس دنیا میں پورا نہ کیا جائے تاکہ ہمیشہ وہ خدا کی یاد میں رہے اور آخرت کے جہان میں اس کو بہتر اجر اور ثواب عنایت فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو اپنی حاجتوں کو خدا سے طلب کرے اور دعا کرنے میں اصرار کرے، خواہ اس کی حاجتیں پوری کی جائیں یا پوری نہ کی جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، کبھی مومن اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرتا ہے، لیکن خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی حاجت کے پورے کیے جانے کو مؤخر کر دو، کیونکہ دوست رکھتا ہے کہ اپنے بندے کی آواز اور دعا کو زیادہ سنتا رہے۔ پس قیامت میں اس سے کہے گا، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے طلب کیا تھا لیکن میں نے تیری قبول کیے جانے کو مؤخر کر دیا تھا، اب اس کے عوض فلاں ثواب اور فلاں ثواب تجھے عطا کرتا ہوں، اسی طرح فلانی دعا اور فلانی دعا۔ اس وقت مومن آرزو کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی، یہ اس لیے تمنا کرتا ہے
جب وہ آخرت کا ثواب دیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعا کے آداب کو حفظ کر اور متوجہ رہے کہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کس طرح اس سے سوال کر رہا ہے اور کس لیے اس سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو یاد کر اور اپنے دل میں جھانک اور مشاہدہ کر کہ جو کچھ تو دل میں رکھتا ہے خدا اسے جانتا ہے اور تیرے دل کے اسرار سے آگاہ ہے۔ تیرے دل میں جو حق یا باطل پنہاں اور چھپا ہوا ہے اس سے مطلع ہے۔ اپنی ہلاکت اور نجات کے راستے کو معلوم کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خدا سے ایسی چیز کو طلب کرے کہ جس میں تیری ہلاکت ہو، جبکہ تو خیال کرتا ہے کہ اس میں تیری نجات ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کبھی انسان خیر کی جگہ اپنے شر کو چاہتا ہے۔ انسان اپنے کاموں میں جلد باز اور جلدی کرنے والا ہے، بس ٹھیک فکر کر کہ خدا سے کس کا سوال کر رہا ہے اور کس لیے طلب کر رہا ہے۔ دعا اپنے دل کو پروردگار کے مشاہدے کے لیے پگھلانا ہے اور اپنے تمام اختیارات کو چھوڑنا اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو نے دعا کے شرائط پر عمل نہ کیا تو اس کے قبول کیے جانے کے انتظار میں نہ رہے، کیونکہ خدا تیرے راز اور سب سے زیادہ مخفی راز سے بھی آگاہ اور مطلع ہے۔ شاید تو خدا سے ایسی چیز طلب کر رہا ہے جبکہ تیری نیت اس کے خلاف ہے۔ 7واں وسیلہ روزہ، پیج نمبر 296۔ تزکیہ نفس اور اس کے پاک کرنے اور خود سازی کے لیے ایک بہت بڑی عبادت کہ جس کے بہت زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں وہ روزہ ہے۔ روزے کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے حفاظت کرنے والی ڈھال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والا بہشت میں بڑھتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے افطار کرنے تک دعا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص ثواب کے لیے ایک مستحبی روزہ رکھے اس کے لیے بخشا جانا واجب ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا چپ رہنا تسبیح ہے، اور اس کا عمل مقبول اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک بندوں کے اعمال 10 برابر سے 700 برابر ثواب رکھتے ہیں سوائے روزے کے، جو میرے لیے مخصوص ہو تو اس کی جزا میں دوں گا، پس روزے کا ثواب صرف خدا جانتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے معراج کی رات فرمایا، اے میرے خالق، پہلی عبادت کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی عبادت ساکت رہنا اور روزہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے خالق، روزے کا اثر کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اثر دانائی ہے اور دانائی معرفت کا سبب ہوتی ہے اور معرفت یقین کا سبب بنتی ہے، اور جب انسان یقین کے مرتبے تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ سختی میں یا آرام میں زندگی کرے۔ روزہ ایک خاص عبادت ہے کہ جس میں 2 پہلو نفی اور اثبات موجود ہوتے ہیں۔ پہلا اپنے نفس کو کھانے پینے اور عزیز لذت سے جو شرعاً جائز ہے روکنا اور محافظت کرنا، اسی طرح خدا اور رسول پر جھوٹ نہ باندھنا اور بعض دوسری چیزوں کا ترک کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا کثرت قربت اور اخلاص کہ جو در حقیقت اس عبادت کے روح کے بامنزلہ ہے۔ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا اور مادی لذات سے حتمی طور سے کثرت قربت سے محافظت کرنا ہوتا ہے۔ کھانا پینا، جنسی عمل، خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ فقہی کتابوں میں روزے کی یوں تعریف کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان امور یعنی کھانے پینے، جمع، خدا اور رسول پر جھوٹ باندھے، انزال منی، حق نہ کرنا، غسل، ارتماسی، جنابت پر باقی رہنا کو کثرت قربت سے ترک کرے تو اس کی عبادت صحیح ہے
اور اس کی قضا اور کفارہ نہیں بتلایا گیا ہے، بلکہ روزہ اس سے زیادہ وسیع معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کے ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزے دار وہ ہے کہ جس کے تمام اعضاء اور جوارح گناہ کو ترک کریں، یعنی آنکھ آنکھوں کے گناہوں سے، اسی طرح زبان اور کان، ہاتھ اور پاؤں اور دوسرے اعضاء اپنے اپنے گناہوں کو ترک کریں۔ ایسا روزہ اللہ کے خاص بندوں کا ہے۔ اس سے بلند اور بالا ایک وہ روزہ ہے جو خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے، اور وہ ان چیزوں کے ترک کرنے کے علاوہ اپنے دل کو ہر اس خیال اور فکر سے فارغ کر دے جو خدا کی یاد سے روکے، اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے حاضر اور ناظر جانے، اور اپنے آپ کو خدا کا مہمان جانے، اور اپنے آپ کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ کرے۔ نمونے کے طور پر اس حدیث کی طرف توجہ کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، روزہ صرف کھانے اور پینے کو ترک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب روزہ رکھے تو پھر کان اور آنکھ اور زبان اور شکم اور شرمگاہ کو بھی گناہوں سے محفوظ کرے اور ساکت رہے، سوائے نیکی اور مفید کلام کے بات کرنے سے رکا رہے، اور اپنی خدمت کرنے والوں اور نوکروں سے نرمی کرے، جتنا ہو سکتا ہے ساکت رہے، سوائے خدا کے ذکر کے، اور اس طرح نہ ہو کہ روزے والا دن اس طرح کا ہو جس دن روزہ نہ رکھا ہوا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ ساکت ہو کر رکھے اور کان اور آنکھ اور زبان اور شرمگاہ اور دوسرے بدن کے اعضاء کو جھوٹ اور حرام اور غیبت سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے روکے رکھے، تو وہ روزہ اس کے تقرب کا اس طرح سبب بنے گا کہ گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نشین ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف نہ کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے شرائط ہیں کہ ان کی محافظت کرنی چاہیے تاکہ روزہ کامل اور تام ہو سکے۔ وہ ہے سکوت اور چپ رہنا۔ کیا تم نے حضرت مریم علیہ السلام کی بات نہیں سنی کہ جو آپ نے لوگوں کے جواب میں کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نذر کی ہوئی ہے کہ آج کے دن کسی سے بات نہ کروں، یعنی چونکہ روزے سے ہوں مجھے چپ رہنا چاہیے، لہٰذا جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے روکو، اور غصہ نہ کرو، گالیاں نہ دو، بری باتیں نہ کرو، جھگڑا اور لڑائی نہ کرو، ظلم اور ستم سے پرہیز کرو، جہالت اور بد اخلاقی اور ایک دوسرے سے دوری سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہ رہو، سکوت اور تعقل اور صبر و صدق اور برے لوگوں سے دوری کا خیال کرو، باطل کلام، جھوٹ، بہتان، دشمنی، سوء ظن، غیبت، چغل خوری سے اجتناب کرو، اور آخرت کی طرف توجہ رکھو، اور اس دن کے آنے کے انتظار میں رہو کہ جس دن خدا کا وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سامان مہیا کرو۔ آرام اور وقار، خشوع و خضوع، ذلت کے کہ جب کوئی بندہ اپنے مولا سے ڈرتا ہے اس کی رعایت کرو۔ خوف اور امید، خوف اور ترس کی حالت میں رہو، اور اگر اپنے دل کو عیبوں سے اور باطن کو دھوکہ دینے سے اور بدن کو کثافت سے پاک اور صاف کرو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک چیز سے بیزاری کرو، اور اللہ کی حکومت کو روزے کے وسیلے سے اور ظاہر اور باطن کو جس سے خدا نے منع کیا ہے خالی کرنے سے قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت کو ظاہر اور باطن میں ادا کیا، اور روزے کے دنوں اپنے نفس کو خدا کے لیے بخش دیا، اور اپنے دل کو خدا کے لیے خالی کر دیا، اور اس سے حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے۔ اور اگر اس طرح اور اس کیفیت سے روزہ رکھا تو پھر تو واقعاً روزے دار ہے اور اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے، اور ان چیزوں میں جتنی کمی کرو گے اتنا ہی تیرا روزہ ناقص ہو جائے گا، کیونکہ روزہ رکھنا صرف نہ کھانے اور پینے سے نہیں ہوتا، بلکہ خدا نے روزے کو تمام افعال اور اقوال جو روزے کو باطن کر دیتے ہیں حجاب اور مانع قرار دیا ہے۔ پس روزے رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں اور بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔
اپنے آپ کو سنوارنے میں روزے کا کردار، پیج نمبر 299۔ اگر روزے کو اسی طرح رکھا جائے کہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے چاہا ہے اور اسی کیفیت اور شرائط سے بجا لایا جائے کہ جو شریعت نے معین کیا ہے، تو پھر روزہ ایک بہت بڑی، قیمتی اور مہم عبادت ہے اور نفس کے پاک کرنے میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ روزہ ہر حالت میں نفس کو گناہوں اور برے اخلاق سے خالی کرنے اور نفس کو کامل اور زینت دیے جانے والے اور اللہ تعالیٰ کے اشراقات سے استفادہ کرنے میں کامل طور سے مؤثر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے والا گناہوں کے ترک کرنے کے وسیلے سے نفس امارہ پر کنٹرول کر کے اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ روزے کے دن گناہوں کے ترک کرنے سے نفس کی ریاضت اور عملی تجربے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نفس کو گناہوں اور کثافت سے پاک کرنے کے علاوہ جائز لذات کھانے پینے سے بھی چشم پوشی کرتا ہے اور اس وسیلے سے اپنے نفس کو صفا اور نورانیت بخشتا ہے، کیونکہ بھوک باطن کے صفا اور خدا کی طرف توجہ کا سبب ہوتی ہے۔ انسان بھوک کی حالت میں غالباً خوشحالی کی حالت پیدا کر لیتا ہے کہ جو پیٹ بھری حالت میں اسے حاصل نہیں ہوتی۔ خلاصہ، روزہ تقویٰ حاصل کرنے میں بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں تقویٰ حاصل کرنے کو روزے کے واجب قرار دینے کی غرض بتلایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر واجب کیا گیا تھا، تاکہ تم اس وسیلے سے صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھے اور چونکہ روزہ دار پورے مہینے میں گناہوں اور برے اخلاق سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو وہ ماہ رمضان کے بعد بھی گناہوں کے ترک کرنے کی حالت کو باقی رکھے گا۔ یہاں تک جو کچھ کہا اور لکھا گیا ہے وہ ہے روزے کا نفس انسانی کے پاک کرنے اور نفس کو گناہوں اور کثافتوں سے صاف کرنے کا اثر، لیکن روزہ کچھ مثبت اثرات بھی رکھتا ہے جو نفس کو کمال تک پہنچنے اور باطن کے خوشنما ہونے اور ذات الہی تک تقرب کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ جیسے نمبر 1، روزہ یعنی نفس کو مخصوص مفطرات سے روکنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اخلاص اور قصد قربت سے نفس کی تکمیل اور تربیت ہوتی ہے اور قرب الہی کا دوسری عبادتوں کی طرح سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں اور لذات کے ترک کرنے سے روزے دار کا دل صاف اور پاک ہو جاتا ہے اور خدا کے سوا ہر فکر اور ذکر سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے اشراقات اور حفاظات اور لقاء اللہ کی استعداد اور قابلیت پیدا کر لیتا ہے، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی الطاف اور عنایات اسے شامل حال ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جذبے سے قرب الہی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ دار کا سانس لینا اور سونا بھی ثواب اور عبادت ہے۔ نمبر 3، روزے کے دن عبادت اور نماز اور دعا اور قرآن پڑھنے، ذکر اور خیرات اور مبارات کے بہترین دن ہوتے ہیں، کیونکہ نفس حضور قلب اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے دوسرے دلوں سے زیادہ آمادہ اور حاضر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان عبادت کی بہار اور خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے بہترین وقت ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند سے سفارش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عبادت کرنے میں کوشش کرو، کیونکہ اس مہینے میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور اجل اور موت لکھی جاتی ہے۔ اس میں وہ لوگ جو خدا کے پاس جائیں گے لکھے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ امیر المومنین نے لوگوں سے فرمایا کہ ماہ رمضان میں دعا زیادہ کیا کرو اور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ دعا کے وسیلے سے تم سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمارے لیے خطبہ بیان کیا اور اس میں فرمایا، لوگوں، ماہ رمضان کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے۔
یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دنوں سے بہترین دن ہیں اور راتوں سے بہترین راتیں ہیں۔ اس کی گھڑیاں گھڑیوں میں سے بہترین گھڑیاں ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم خدا کی طرف اس میں دعوت دیے گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب کرامت قرار دیے گئے ہو۔ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور تمہارا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بس تم سچی نیت اور پاک دل سے خدا کو پکارو کہ اس نے تمہیں اس میں روزہ رکھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، کیونکہ بدبخت اور شقی ترین وہ شخص ہے جو اس بزرگ مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بخشے جانے سے محروم رہے۔ اس میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، فقراء اور مساکین کو صدقہ دو اور بڑوں کا احترام کرو اور اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کرو اور کانوں کو حرام کے سننے سے بند کرو۔ یتیموں پر رحم اور مہربانی کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کرنے کے لیے بلند کرو، کیونکہ یہ وقت بہترین وقت ہے کہ خدا لوگوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اور ان کی مناجات کو قبول کرتا ہے اور ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ جب کوئی سوال کرے اسے عطا کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لوگو، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے مقابلے میں گروی ہیں، پس استغفار کے ذریعے انہیں آزاد کراؤ۔ تمہاری پشت گناہوں کی وجہ سے سنگین ہو چکی ہے، طویل سجدوں سے اس بار سنگین کو ہلکا کرو اور جان لو کہ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھا رکھی ہے کہ نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ کرے اور ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈرائے۔ لوگوں، جو شخص اس مہینے میں روزے دار کو افطاری کرائے اسے ایک بندے کے آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا اور گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم تمام افطاری دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ ایک ٹکڑا یا پانی کا ایک گھونٹ پلانا ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے قیامت کے دن پلے صراط سے عبور کرے گا اور خدا اسے آزاد کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی بندے کے کام کو آسان کر دے خداوند عالم قیامت کے دن اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی برائی کو لوگوں سے روکے خدا قیامت کے دن اپنے غضب کو اس سے روکے گا۔ جو شخص کسی یتیم کی عزت کرے خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ جو شخص قطع رحمی کرے خدا قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے خدا اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ درود بھیجے خدا اس کے نامہ اعمال کے ترازو کو بھاری قرار دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے اس کو ایک قرآن کے ختم کرنے کا جو دوسرے مہینوں میں پڑھے گا ثواب دیا جائے گا۔ لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو کہ وہ تم پر بند نہ کرے۔ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ خدا سے طلب کرو کہ وہ تم پر کھول نہ دیے جائیں۔ اس مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ خدا سے طلب کرو کہ ان کو تم پر تسلط اور غلبہ نہ دیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں محرمات سے پرہیز کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ جیسے کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ ماہ رمضان پر برکت اور بافضیلت مہینہ ہے۔ یہ عبادت اور اپنے آپ کو بنانے، دعا اور تہجد، نفس کی تکمیل اور تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت دوسرے مہینوں کی نسبت کئی برابر ثواب رکھتی ہے، یہاں تک کہ اس مہینے میں مومن کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔
اس مہینے میں جنت کے دروازے مومنین کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا کے بندوں کو عبادت کی طرف بلاتے رہتے ہیں، بالخصوص سحری اور شب قدر کے، جس میں جاگتے رہنا اور عبادت کرنا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ خدا نے اس مہینے میں عام دربار لگایا ہے اور تمام مومنین کو اپنی طرف مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ اس دعوت کا پیغام پیغمبر علیہ السلام لائے ہیں۔ میزبان جواد مطلق ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے مہمان مومنین کی خدمت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عام دسترخوان بچھا ہوا ہے، مختلف قسم کی نعمتیں اور جوائز کے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل پر خطور کیا ہے، مہیا کر دی گئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ پر برکت اور با فضیلت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہر طرف سے آمادہ اور مہیا ہے۔ دیکھیں کہ ہماری ہمت اور لیاقت کتنی ہے۔ اگر ہم نے غفلت کی تو قیامت کے دن پشیمان ہوں گے، لیکن اس دن پشیمانی کوئی فائدہ مند نہ ہوگی۔ ماہ رمضان کی دعائیں مفاتیح الجنان اردو اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، جیسے مفاتیح الجنان جدید وغیرہ۔ خلوص اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور سیر و سلوک کے لیے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ باقی تمام عبادات بھی نماز اور روزے، ذکر اور دعا کی طرح اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے اور تکمیل اور تربیت نفس میں مفید اور مؤثر ہوتے ہیں۔ چونکہ ہماری بنا اختصار پر تھی، لہٰذا ان کی توضیح اور تشریح سے صرف نظر کیا ہے۔ یہاں یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سے اگلی کسی کتاب میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔